ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط
وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه على فاعبدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم بزرگوں، میرے نوجوان بھائیوں، تمام طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو پروردگار تن تنہا پوری کائنات کا خالق و مالک، مدبر اور پالنہار ہے، جس رب ذوالجلال کے قبضے میں، اختیار میں موت اور زندگی اور ہر قسم کا نفع اور نقصان ہے۔ اس رب کی مرضی اور مشیت کے بغیر دنیا کا کوئی بھی کام پورا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین کی مختصر سی تعریف و توصیف کے بعد درود و سلام نازل ہوں تمام کے تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی ساقی کوثر، سید البشر، آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ میں جو موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، آج کے میرے خطبے کا موضوع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا آغاز، دعوت توحید۔ محترم بزرگوں، سب سے پہلے ہمیں یہ جان لینا بے حد ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر کیوں بھیجا ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیری دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسا نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندے دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ یہ دعوت توحید کا آغاز اور ابتدا انبیاء کے تبلیغ اور ان کی دعوت سے رہا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی زندگی کو جب آپ اٹھا کے پڑھیں گے تو ان کی دعوت کا آغاز اسی توحید سے ہوتا تھا۔ قرآن کریم میں اس کا نقشہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یوں کھینچا ہے، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ علی فاعبدون، کہ ہم نے ان سے پہلے جتنے بھی انبیاء، جتنے بھی رسول بھیجے، ان تمام انبیاء اور رسول کا پیغام، ان کا مشن یہی تھا، ان کی دعوت یہی تھی کہ جب اپنی قوم کے لوگوں کے پاس جاتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے اے میری قوم کے لوگوں،
قال یا قوم اعبدوا اللہ، تمہارا معبود صرف ایک اللہ ہے، اس ایک اللہ کے علاوہ تمہارا دوسرا کوئی معبود نہیں۔ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ دوسرا کوئی تمہارا معبود عبادت کے لائق، پرستش کے لائق، سرخم کرنے کے لائق، جبین عقیدت کو ٹیکنے کے لائق، اپنی مرادوں کو مانگنے کے لائق دوسرا کوئی نہیں ہے۔ ایک وہی رب ہے، ایک وہی پروردگار ہے جس نے تجھے اس دنیا کے اندر بھیجا اور تمہاری وجود بخشی۔ آپ اندازہ لگائیں اپنی زندگی کے ایک ایک اللہ رب العالمین کے عطا کردہ ان نعمتوں پر جو رب ذوالجلال نے ہمیں عطا کیا ہے۔ جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں وہ رب ذوالجلال نے ہمیں اتنی قیمتی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن کبھی ان نعمتوں کے بدلے میں، اس کے عوض میں ہم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ رب ذوالجلال نے ہم پر ہی احسان کرتے ہوئے اور حشر کے میدان میں جو حساب و کتاب رب ہم سے لینے والا ہے، اس حساب کی تیاری کے لیے، اس کی جواب کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ کیا ہمارا یہ تقاضا نہیں بنتا کہ جس پروردگار نے ہمیں اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے، جب زمین و آسمان کا کوئی وجود نہیں تھا، کوئی تصور نہیں تھا، تو رب ذوالجلال نے ہمیں چیٹیوں کی شکل میں ہماری ارواحوں کو، روحوں کو، اس میں انبیاء تھے، صلحاء تھے، بزرگان دین تھے، اس میں تمام کے تمام وہ افراد تھے جو قیامت تک پیدا ہونے والے، تمام سے رب نے ایک عہد لیا تھا۔ وہ عہد و پیمان کیا تھا؟ وہ توحید کا عہد تھا جو سب سے پہلے رب ذوالجلال نے ہماری روحوں کے ذریعے سے یکجا کر کے، اکٹھا کر کے، چیٹیوں کی شکل میں پھیلا کر رب نے ہم سے ایک وعدہ لیا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ جب ہم اس دنیا میں آئے نہیں تھے، ہمارا کوئی وجود تک موجود نہیں تھا، تو ہم نے بیک زبان ہو کر، جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سلسلے نبوت کی سب سے آخری کڑی آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی بھی موجود تھی، اور تمام نے بیک زبان ہو کر یہ کہا قالو بلا، ہاں کیوں نہیں، تاکید کے ساتھ، اور تاکید در تاکید کے ساتھ، اس کانفیڈنس کے ساتھ کہ اے میرے پروردگار، اے الہ العالمین، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ کے علاوہ دوسرا کوئی ہمارا معبود ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم نے رب کو قبول کر لیا، ہم نے رب کو مان لیا کہ ہمارا پروردگار، ہمارا خالق و مالک، ہمارا پالنہار، ہمیں اس دنیا میں ہماری ہر ضرورت کو پوری کرنے والا، ہمارا حاجت رواں، مشکل کشا، وہ پروردگار ہے، وہ الہ العالمین ہے، وہ رب العالمین ہے۔ جب ہم اس دنیا میں آئے نہیں تھے، ہم نے یہ قبول کر لیا، ہم نے یہ عہد کر لیا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ ہر نبی نے اپنی قوم کے لوگوں کو اسی توحید کی دعوت، اسی توحید کے مشن کو یاد دہانی کرایا۔ قرآن کریم میں اس کی انگنت مثالیں موجود ہیں، اور
سب سے زیادہ اس توحید کی دعوت کو عام کرنے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رول ہمیں نظر آتا ہے۔ پورے قرآن مجید کو آپ پڑھ جائیں، قرآن مجید کے تقریباً 25 سورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے، جس میں اس بات کی دعوت ہے کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، ایک اللہ کو اپنا معبود و برحق سمجھو، صرف توحید کی دعوت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر 69 مرتبہ آیا ہے۔ یہ بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا توحید کی دعوت میں ایک بہت بڑا رول ہے۔ 3/4 دنیا کے مذہبی پیشوا کا کردار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبھایا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی ایسے موقع پر بھیج رہا ہے جس وقت نمرود کا شر اپنے عروج پر تھا، ظلم زیادتی اور تشدد لوگوں کے اوپر اس کے پہاڑ توڑ رکھے تھے، لوگوں کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑتے تھے۔ ایسی گھڑی میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انہی کے مشیر اعلیٰ کے گھر میں، جو انہیں ہر معاملے میں مشورہ دیا کرتا تھا، جو بتوں کو تراش کر سماج اور معاشرے میں فروخت کیا کرتا تھا، اسی کے گھر میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور ملک عراق کے شہر بابل پر نمودار اور برچسپ رکھنے والا یہ نمرود تھا، جو اپنی شاطرانہ اور اپنی اعلی فکر کی وجہ سے بڑا مشہور تھا، اور یہ بڑا شاطر اور چالاک تھا، جس کی وجہ سے اپنی قوم کے، اپنے سلطنت میں رہنے والے سبھی کے سبھی لوگوں کو وہ بیوقوف بنا کر رکھا کرتا تھا، اور وقتاً فوقتاً ان کی ذہنیت کو آزماتا بھی تھا کہ ان کی سوچ اور فکر کس لیول تک پہنچی، یہ کتنے جاگروک ہیں، کتنے بیدار ہیں، یا ہم جو کہیں ہماری ہر بات کو آنکھ بند کر کے بغیر تحقیق کے ہماری باتوں کو یہ ماننے کے لیے، ہماری ایک آواز پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہے۔ وقتاً فوقتاً وہ اس کا جائزہ بھی لیتا رہتا تھا، اور ایسے سلطنت کے جب حکمراں اپنے سماج اور اپنے معاشرے میں رہنے والے لوگوں کا جب وہ موازنہ کر لے، تو ویسی سلطنت میں حکومت کرنا اس کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے، بہت آسانی سے اس کو وہ ڈیل کر لیتا ہے۔ نمرود کے اندر یہ ملکہ تھی، یہ خوبی تھی۔ نمرود کہ سلطنت میں رہنے والا جو شخص آزر تھا، جس کی نسل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، آزر بن ناحور، جو صنم پرست، بت تراش، بتوں کو فروخت کرنے والا، بتوں کو فروش کرنے والا، بیچنے والا تھا، یہی اس کا مشغلہ تھا۔ اور نمرود کا جو خاندانی نسب تھا، وہ نمرود بن کنعان بن کوش کے خاندان سے یہ تعلق رکھتا تھا، اور اس کا یہ لختی جگر تھا، اس کا یہ نسل تھا، اس کا بیٹا تھا، یہ بڑا شاطر تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جب قرآن کریم کا آپ مطالعہ کریں گے تو اس قرآن مجید کے اندر انہیں کئی القاب سے نوازا گیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر خلیل اللہ، معمار بیت اللہ،
پدر ذبیح اللہ، جد الانبیاء، مقتدا اور پیشوا، ترجمان توحید باری تعالی، حکیم و کریم جیسے القاب سے قرآن کریم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نوازا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے قیام کو، جائے نماز اور انداز توحید کو کلمہ باقیہ اور مشرک قوم سے برات کو اسوہ حسنہ بتایا گیا ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی عبادت جس جگہ کی وہ جائے نماز بن گئی، اور کلمہ توحید کو انہوں نے باقی رکھا، اور شرک میں جو قوم مبتلا تھی اس کے سامنے ایسے اسوہ حسنہ سے اپنے آپ کو پیش کیا کہ وہ شرک سے بیزار ہو کر توحید کے پیرائے پر اور توحید کے دائرے پر وہ چلے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر متعدد جگہوں پر اس کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس خاندان میں، جس قبیلے میں، جس گھر میں پیدا ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں دعوت و تبلیغ کا آغاز انہیں اپنے گھر سے کرنے کی تعلیم دیتا، جیسا کہ قرآن کریم کی سورہ مریم کی آیت نمبر 41 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ آپ اللہ تبارک و تعالی کی اس کتاب کو یاد کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک سچا نبی بنایا۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ صادق نبی تھے، سچے نبی تھے۔ انہوں نے کبھی بھی اس سچائی سے جھوٹے کی طرف کبھی بھی انہوں نے کمپرمائز نہیں کیا۔ جہاں توحید کی بات آئی کہیں مصالحت نہیں کیا، کمپرمائز نہیں کیا کہ توحید کے معاملے میں ہم مصالحت کر لیں گے۔ والد محترم کے پاس سب سے پہلے وہ جاتے ہیں اور اپنے گھر سے اس دعوت کا آغاز، اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے کہ ہم نے وحدانیت کے ان دل و جان میں سمو دینے والی اور آپ کو فہم و فراست کے تدبر و حکمت سے فراد اور انہوں نے اسے حصہ قرار دیا، یعنی اس فریضے کو انجام دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 130 میں اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کے لیے سلیکٹ کر لیا، دنیا کے لیے منتخب کر لیا۔ کس کام کے لیے؟ اس توحید کی دعوت کو لوگوں تک عام کرنے کے لیے، ان لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو شرک کے ظلمت میں لوگوں کو لے جا چکے تھے اور شرک کے اندھیرے میں لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے۔ اس شرک کے اندھکار سے، اندھیرے سے نکالنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن انتخاب فرمایا اور انہیں دنیا کے لیے منتخب کر لیا، سلیکٹ کر لیا، انہیں پسند کر لیا۔ قرآن کریم کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 131 میں جب آپ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اذ قال له ربه اسلم، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جب کہا اپنے رب سے کہ میرے حکم کی تعمیل کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو، ہم نے اپنے حکم کی تعمیل کے لیے، اپنے حکم کی کو انجام دینے کے لیے ہم نے تمہیں بھیجا ہے، تو تم اس کے لیے اپنے آپ کو مستعد کر لو، تیار کر لو۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے
کہ انبیاء علیہم السلام کو اس توحید کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی وقتاً فوقتاً انہیں اپنا پیغام بھیج کر قوم کے حالات سے آگاہی بھی کرتا تھا کہ اپنے آپ کو مستعد کر لو، اپنے آپ کو تیار کر لو اس قوم کی اصلاح کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 131 میں ہی اس کو مزید واضح فرمایا، قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے قبول کیا، اے میرے پروردگار، کہا اسلمت برب العالمین، رب کریم کے اس پیغام کو ہم نے تسلیم کر لیا۔ جب اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے چن لیا، منتخب کر لیا، تو ہم نے اسے قبول بھی کر لیا کہ ہم اس مشن کو اور اس کام کو ہم انجام دیں گے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ذمہ داری کو قبول کر لیا تو اپنی ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے وہ لگ گئے، جس کا نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صافات کی آیت نمبر 84 کے اندر یوں نقشہ کھینچا ہے، اذ جاء ربہ بقلب سلیم، کہ آپ نے سر تسلیم خم کر دیا کس کے سامنے؟ اپنے رب کریم کے سامنے۔ اے پروردگار، جس کام کے لیے تو نے ہمیں چنا ہے، جس کام کے لیے تو نے ہمیں منتخب کیا ہے، ہم اس کے لیے سر تسلیم خم کرتے ہیں، ہم اس ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ انیشیل اسٹیج ہے، یہ ابتدائی مرحلہ ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے سب سے پہلے پلاننگ کی جاتی ہے۔ بلڈنگ جب آپ تعمیر کرتے ہیں تو بہت سا جو انجینئر ہیں وہ خود ان کو پتا ہوگا کہ اس کے لیے پہلے پلان کرتے ہیں، اور اس پلاٹ پر پلان کرنے کے بعد عمارت کیسے تعمیر ہوگی اس کا ایک نقشہ تیار کرتے ہیں۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین اس پلاٹ پر ایک نقشہ تیار کر رہا ہے کہ اس قوم کی اصلاح ہمیں کیسے کرنی ہے، اور اس کی تربیت اور اس کی تعلیم اور اس کی ٹریننگ اللہ تبارک و تعالی اپنے مقدس کلام کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے رہا ہے۔ پہلے ان سے عہد و پیمان لے رہا ہے کہ جس بندے کو اتنی بڑی ذمہ داری میں سونپنے والا ہوں، اتنی بڑی ذمہ داری دینے والا ہوں، کیا اس ذمہ داری کو وہ بحسن خوبی انجام دے پائے گا یا نہیں؟ ان سے عہد لے رہے ہیں، ان کا فیڈ بیک لے رہے ہیں، اور اس فیڈ بیک کے بعد ان کا جواب سن کر اللہ تبارک و تعالی جب ان کا جواب سنتا ہے، کیا جواب ہے؟ کہ میں نے آپ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، میں نے قبول کر لیا، آپ نے جو ذمہ داری ہمیں سونپی ہے، جو ذمہ داری دی ہے، میں اس ذمہ داری کو انجام دوں گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تربیت کے بعد جب اللہ نے انہیں پرکھ لیا کہ اب میرا یہ بندہ اس ذمہ داری کو بہتر طریقے سے انجام دے دے گا، تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں یہ پیغام دیا کہ جائیے سب سے پہلے اپنے والد کو ایک اللہ کی طرف بلائیے، اپنے گھر سے اس توحید کی دعوت کا آغاز کیجیے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اصل میں اس نقطے کی طرف آنا چاہتا ہوں اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ دین کی ترویج و اشاعت اور اس توحید کا پیغام سب سے پہلے اپنے گھر سے ہمیں شروع کرنا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ابو جان کے پاس جاتے ہیں، اور جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے انہیں وہ انداز بتایا کہ کس طریقے سے جب اپنے گارجین اپنے پیرنٹس کے پاس جائیں گے تو کس طریقے سے ان سے آپ مخاطب ہوں گے، اور اللہ کی اس دعوت کو کیسے ان کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی سورہ مریم کی آیت نمبر 42 سے لے کر آیت نمبر 45 تک اس نقشے کو بڑے خوبصورت انداز میں سجا کر بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يضر، اے میرے ابو جان، کیا انداز ہے والد محترم سے مخاطب ہونے کا، والد محترم سے اس توحید کی دعوت کو پیش کرنے کا۔ یا ابتی، اے میرے پیارے ابو جان، لما تعبدو، آپ ایسی
چیز کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ما لا يسمع ولا يضر، جو نہ سن سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، ولا يبصر، اور نہ ہی دیکھ سکتا ہے۔ آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کر رہے ہیں جس کے اندر سننے کی قوت نہیں ہے، دیکھنے کی قوت نہیں ہے؟ ولا يغني عنك شیئا، اور اس کے اندر فائدہ پہنچانے کی بھی قوت اور صلاحیت نہیں۔ آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ اے میرے ابو جان، آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کر رہے ہیں جو نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، اور نہ ہی ذرہ برابر کسی کو بینیفٹ، کسی کو فائدہ پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، اے میرے ابو جان، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے مجھے آپ کے طرف بھیجا ہے علم دے کر۔ ما جاءنی من العلم ما لم یأتیک، جو آپ کو عنایت نہیں کیا، جو آپ کو نہیں دیا، ما لم یأتیک، جو علم اللہ نے مجھے نوازا ہے، اس کا علم آپ کو نہیں ہے۔ فاتبعنی، لہذا آپ اس کی پیروی کیجئے، جو میں باتیں بتا رہا ہوں، جو آپ تک یہ پیغام پہنچا رہا ہوں، جس کا علم اللہ نے مجھے عنایت کیا ہے، مجھے نوازا ہے، جس کا علم آپ کو نہیں ہے، آپ اس کی اتباع کریے۔ اہدی کا صراطا سویا، تو آپ سیدھی راہ کی طرف آپ کی رہبری میں کرنے والا ہوں، میں آپ کو سیدھی راستے کی طرف رہبری کرنے والا ہوں، سیدھی راستے کی رہنمائی کرنے والا ہوں۔ میں جو پیغام آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، جس کا علم آپ کو نہیں ہے، یہ پیغام ہے آپ کو صحیح راستے پر لانے کا، اور میں آپ کو کوئی غلط باتیں نہیں بتا رہا ہوں۔ اہدی کا صراطا سویا، یہ سیدھے راستے کی رہنمائی ہے، اس میں آپ کے لیے اس میں بھلائی ہے، آپ کی اس میں بہتری ہے۔ پھر فرماتے ہیں اسی آیت کریمہ کے اندر، یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے ابو جان، آپ شیطان کی پیروی مت کیجئے، شیطان کی عبادت مت کیجئے۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان جو ہے رحمان کا نافرمان ہے، اپنے پروردگار کا نافرمان ہے۔ جس کی آپ عبادت کر رہے ہیں، لا تعبد الشیطان، اس شیطان کی عبادت مت کیجئے، یہ رحمان کا نافرمان ہے۔ جس رحمان کی عبادت کی طرف میں آپ کو بلا رہا ہوں، اس رحمان کی یہ نافرمانی کرتا ہے، اس لیے آپ اس کی عبادت مت کیجئے۔ یا ابتی، اے میرے ابو جان، اور ہر بات کو، ہر پیغام کو پیش کرنے سے پہلے اس پیارے اسلوب کا بھی استعمال کر رہے ہیں، اے میرے پیارے ابو جان، یا ابتی، اے میرے پیارے ابو جان، انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، ایمسسک عذاب من الرحمن، کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی کا، رحمان کا عذاب آپ کو پکڑ نہ لے، آپ رب کے عذاب میں گرفتار نہ ہو جائیں، کہیں آپ کو چھو نہ لے۔ فتکون للشیطان ولیا، اور آپ شیطان کے ولی اور دوست بن جائیں۔ مجھے اس بات کا خدشہ ہے، مجھے ڈر ہے کہ ان بتوں کی عبادت کے بدلے میں کہیں آپ شیطان کے دوست نہ بن جائیں، مجھے اس بات کا خدشہ ہے، ڈر ہے، اسی لیے ہم ان بتوں کی عبادت سے آپ کو روک رہے ہیں، آپ کو منع کر رہے ہیں۔ لیکن اتنی دعوت و تبلیغ اور اتنی خوش اسلوب بیانی اور اتنے بہترین خوبصورت انداز کے بدلے میں انہیں کیا جواب ملتا ہے کہ تم یہاں سے جلا وطن ہو جاؤ، تم ہمارے نگاہوں سے دور ہو جاؤ، تم ہمارے ان معبودوں کے خلاف کچھ نہیں کہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نقشہ قرآن کریم کے اندر سورہ مریم کی آیت نمبر 46 میں نقشہ بڑے خوبصورت انداز میں کھینچا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف جب بلایا اور بتوں کی عبادت سے انہوں نے روکا، اور اس کے برے فطرت اور اس کی بری
खसलत को उन्होंने उनके सामने पेश किया तो वालिद ने उसका जवाब क्या दिया? उसका जवाब वालिद ने यूं पेश किया कि तुम हमारे नजरों से, हमारे निगाहों से तुम दूर हो जाओ, अपने इस अमल से बाज आ जाओ, वरना मैं तुम्हें संसार कर दूंगा। ला अजरुमन्नक, तुम्हें रजम कर दूंगा, तुम्हें संसार कर दूंगा। वहजुरना मलिया, और मेरी नजरों से तुम हमेशा हमेश के लिए दूर हो जाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने वालिद के इस दावत के पेश करने के बाद रद्द अमल को जब उन्होंने देखा कि वालिद को हम इतने बेहतरीन और खूबसूरत अंदाज में भी इन्हें दावत दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे वालिद मेरी इस दावत को ठुकरा रहे हैं और मुझे इसके बदले में कह रहे हैं कि तुम हमारे निगाहों से दूर हो जाओ, वरना मैं तुम्हें संसार कर दूंगा और हमेशा हमेश के लिए दूर हो जाओ। उन्होंने कभी भी इस दावत तौहीद से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हम लोगों की जो फिक्र है, सोच है, और जिससे सोच और फिक्र को लेकर आगे बढ़ते हैं, चलिए अब्बू जान कह रहे हैं कंप्रोमाइज कर लेते हैं, बाद में फिर काम कर लेंगे दूसरे अंदाज में। हमारे जहन में शैतान तरह तरह का नई नई बातें जहन में पैदा करता है और वो फिक्र पैदा करता है जिससे दीन का, इस तौहीद की दावत को पहुंचाना हमारे लिए शरीयत के एतबार से जायज और दुरुस्त नहीं है। जो उसलूब, जो तरीका अंबिया अलैहिस्सलाम ने दिया, जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन की तरवीज व अशात के लिए जो रास्ता बतलाया, उस पैटर्न से हटकर, उस रास्ते से हटकर कोई नया रास्ता, नया तरीका अगर हम अपना रहे हैं, जो शैतान इसमें शाह देता है और शैतान हमारे जहनों में तरह तरह की बातें पैदा करता है कि ये अंदाज तुम अपनाओगे तो इसमें तुम कामयाब हो जाओगे, मसलहत अपनाओ और मसलहत में कामयाबी है, ये एक चोर दरवाजे हैं जिन दरवाजों को हम अपने जहन में पैदा करते हैं और सोचते हैं कि इस जरिए से, इस तरीके से भी हम दीन का काम कर सकते हैं, अल्लाह के इस पैगाम को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। गोया कि ये अमल शैतान के तरफ से होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबियों को, अंबिया अलैहिस्सलाम को जो तरीका बतलाया है और अंबिया अलैहिस्सलाम ने उसी तरीके को, सहाबा ने उसी पैटर्न को अपनाते हुए इस इस्लाम की दावत को आम किया है। उस मिशन को, जो सलफ का मिशन था, उस मिशन को जो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिशन था, वो मिशन जो सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अजमाइन का मिशन था, और जिस मिशन को लेकर वो आगे की तरफ बढ़े, अपनी तरफ से, अपनी ज़हनियत से कोई भी ऐसा तरीका, कोई भी ऐसा अमल नहीं किया जिसकी वजह से वो इस नबी के फरमान के कहीं मिसदाक न बन जाए। मन आमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन, जिस किसी ने कोई ऐसा अमल किया जिस पर मेरे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल नहीं है, वो अमल मरदूद है। इसका ख्याल करते हुए, इसको अपने जहन में रखते हुए उन्होंने उस काम को, उस दावत के काम को अंजाम दिया। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मन अहदसा फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्दुन, जिसने दीन में कोई ऐसी बात इजाद की जो इस दीन से, शरीयत से नहीं है, वो अमल क्या है? मरदूद है, मरदूद है, मरदूद है। सहाबा ने इसको हमेशा मलहूज़े खातिर रखा। सल्फ़े सालिहीन ने इस सिलेबस को और इस पैटर्न को अपने सामने रखते हुए अल्लाह के रसूल की दावत को लोगों तक पहुंचाया। हम और आपके जहन में एक नया नया पैटर्न है, नया नया सिलेबस है, और नए तरीके से हम अल्लाह के रसूल की जरिए से जो दीन, जो दावत, जो अल्लाह का पैगाम आया, उसको हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं और हम ये समझते हैं कि इस तरीके से हम सफल हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। हरगिज हरगिज नहीं। जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैटर्न, जो सिलेबस दिया है, वो सिलेबस अधूरा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने उस पर स्टाम्प और मुहर लगा दिया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। फिर हम क्यों इसी बातें सोचते हैं कि इसमें बातें अधूरी है, कुछ कमी है? उन कमियों की भरपाई हम अपने आला फिक्र और बुलंद सोच से इसमें हम कर सकते हैं। नहीं मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये दीन मुकम्मल हो चुका, और जो तरीका अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, सहाबा ने उससे हटकर कोई ऐसा काम नहीं किया। इस बात को हमें अपने जहनों में बैठा लेनी चाहिए।
اور اسی طریقہ کار کو لے کر ہمیں آگے کی طرف بڑھنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی جو کام آپ نے جو اللہ کے توحید کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا، آگے بڑھے، کبھی بھی اپنی ذہنیت کا دخل نہیں دیا۔ اس میں بہت ساری مشکلاتیں آئیں، بہت ساری پریشانیاں آئیں، لیکن ان پریشانیوں کا انہوں نے ڈٹ کر سامنا کیا، پیچھے نہیں ہٹے، چونکہ انہیں اس بات کا یقین تھا اور رب نے انہیں پرکھ لیا تھا، اور رب نے جب انہیں پرکھا طرح طرح کی پیغام بھیج کر، تو انہیں بھی کانفیڈنس ہو گیا کہ جب ہم اللہ کے اس عہد کے لیے ہم تیار ہیں، ہم نے عزم کر لیا ہے، تو یقین کا لیول بھی اس مقام تک پہنچ چکا تھا کہ جو رب کی دعوت کے لیے، جس رب کی توحید کی دعوت کے لیے ہم نے عہد کر لیا ہے، ہم نے عہد و پیمان لیا ہے، اس کو مرتے دم تک ہم انجام دیں گے۔ اور انہوں نے انجام دیا۔ بہت ساری مشکلاتیں آئیں، والد نے گھر سے بے گھر کر دیا، وہاں سے نکل گئے، اور اس دعوت کو اپنے رشتہ داروں میں عام کرنا شروع کر دیا، اپنے رشتہ داروں میں اس ایک اللہ کی دعوت کو عام کرنے لگے۔ اس میں قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ، جب آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انعام کی آیت نمبر 76 سے لے کر 81 تک اس کا نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھینچا ہے کہ اپنی قوم کے پاس جب وہ گئے اور انہیں ایک اللہ کی دعوت دی، تو اس قوم نے بھی ان کو انکار کر دیا۔ آپ تاریخ کے صفحے کو آپ پلٹیں گے تو حضرت لوط علیہ السلام جو ان کے بھائی لگتے ہیں، انہوں نے ہی صرف ان کا ساتھ دیا۔ ان کے ابتدائی دور میں حضرت لوط علیہ السلام نے ہی ان کا ساتھ دیا۔ اس ابتدائی دور میں کوئی ان کا سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں۔ لیکن جب اس کام کو آگے کی طرف لے کر بڑھے، اس قوم نے ان کو ہر طریقے سے ان کو بائیکاٹ کیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک ایسا موقع ملا کہ ان کے بت خانے میں تشریف لے گئے، اور اپنے بت خانے میں جانے کے بعد ان کے بتوں سے سوال کیا، افلا تنطقون افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے کیوں نہیں، تم سنتے کیوں نہیں، تم ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتے، تمہارے کھانے اور پینے کی چیزیں سامنے رکھی ہوئی ہے، ان نعمتوں کو کھاتے کیوں نہیں، تمہارے کھانے پینے کی چیزیں چوہے اٹھا کر لے جا رہے ہیں، تم اسے بھگاتے کیوں نہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کلہاڑی اٹھاتے ہیں اور ان بتوں کو پاش پاش کر دیتے ہیں، اور ایک بڑے بت کے ہاتھ میں وہ کلہاڑی تھما دیتے ہیں، اور پھر اپنے گھر کو آ جاتے ہیں۔ اس قوم کے جو لوگ تھے وہ اپنی سال میں وہ عید مناتے تھے، اپنی عید سے میلے سے گھوم کر جب واپس آتے ہیں اور اپنے بت خانے میں جب دیکھتے ہیں ان بتوں کے اس منظر کو، تو ان کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، اور الگ الگ طرح کی باتیں اس قوم کے لوگوں کی طرف سے آنی شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ان آپس میں بتوں میں جھگڑے ہو گئے، اور اس اختلاف کی وجہ سے آپسی لڑائی ہو گئی، اور بڑے بت نے مار کر سب کو پاش پاش کر دیا۔ اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، یہ بت کیسے ایک دوسرے کو مار کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ لگتا ہے ایک نوجوان ہے، وہ نوجوان ہمارے بتوں کے خلاف بہت ساری باتیں کہا کرتا ہے، اسی کا یہ کام ہو سکتا ہے۔ اور یہ نمرود جو تھا یہ بڑا شاطر تھا، یہ قوم کو پرکھنے کے لیے ٹائم ٹو ٹائم آزماتا تھا، پرکھتا تھا۔ یہ بت خانے کے اس اندر میں پچھلے حصے میں چلا جاتا، اور جب آپس میں ان لوگوں کی لڑائی اور جھگڑے ہوتے تھے، اس کی انصاف کے لیے اپنے بتوں کے ساتھ بلاتا تھا، اور سامنے روبرو کرانے کے بعد کہتا جاؤ بتوں سے اپنا انصاف طلب کرو، اور یہ پیچھے چلا جاتا تھا، اور جب وہ سوال کرتے تھے اس کا جواب یہ آواز بدل کے دیتا تھا، اتنا شاطر تھا۔ اور پھر ادھر سے آ کر کہتا دیکھو آپ لوگوں نے بتوں سے اپنے معاملے رکھے اور اس کا جواب کتنے اچھے انداز میں دیا، اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو معاف کر دیا جائے، اسے چھوڑ دیا جائے، اتنا یہ شاطر تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلانے کا اس نے آرڈر دیا، حکم دیا، اور لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ اسی نوجوان نے ہمارے ان بتوں کے ساتھ ایسی حرکت کی ہے، اس کے ساتھ کچھ سزائیں ہونی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کے لیے ایک آگ جلایا گیا۔ یہ واقعہ بڑا تفصیل درکار ہے، لیکن مختصر میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو آگ جلایا گیا، اس قوم کے بوڑھے بوڑھے شخص نے بھی اس آگ کے جلانے میں اپنا ہیلپ اور اپنا مدد
پیش کیا، اس لیے کہ وہ ان بتوں سے اتنی عقیدت و محبت رکھتے تھے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ اس نوجوان کو جب ہم جلا دیں گے تو ہمارے یہ بت جن کے ساتھ یہ معاملے ہوئے ہیں وہ ہمارے اس عمل سے خوش ہو جائیں گے، اور اسی نیت کے ساتھ، اسی ارادے کے ساتھ انہیں ضرر اور نقصان پہنچانے کے لیے اپنی پوری طاقت اور اپنی پوری صلاحیت ان لوگوں نے جھونک دی، اور آگ جلائی گئی جو آسمان سے باتیں کر رہی تھی، اور اس شعلے مارتی ہوئی اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سپرد کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی اپنے نیکوکار بندوں کی حفاظت کیسے کرتا ہے۔ رب پر یقین کا لیول اتنا بلند تھا کہ کبھی گھبرائے نہیں، انہیں جب آگ کے سپرد کیا اسے انہوں نے قبول کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالی کا پیغام آیا، قال یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تم میرے خلیل ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا، اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے خلیل کو تکلیف ہو جائے۔ سب انتظار کر رہے ہیں تماشا دیکھنے کے لیے کہ ابراہیم کا جو معاملہ ختم ہونے والا ہے، ہمارے معبود کو سب سے زیادہ آج خوشی ملنے والی ہے جو اس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ بدسلوکی کی ہے، آج اس کا کام تمام ہو جائے گا۔ جو آج ہمارے معبودوں کے خلاف ہمیشہ پروپیگنڈا کیا کرتا رہتا ہے، جب اس کا خاتمہ ہوگا تو ہم لوگ جشن منائیں گے، لیکن جب آگ بجھ گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے باہر آئے تو سب حیران و ششدر رہ گئے، اور پھر نمرود بھی لاجواب ہو گیا کہ ہماری جو سازشیں تھی، جو ہماری پلاننگ تھی، ہماری ساری پلاننگ ناکام ہو گئی۔ اب یہاں سے نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک نایاب مناظرہ شروع ہوا، اور اس مناظرے میں یہ باتیں ہوئی کہ اس زمین و آسمان کا، اس سورج کا پیدا کرنے والا، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا، ستارے کو بنانے والا کون ہے؟ کون ہے وہ پروردگار جو ان چیزوں کو پیدا کرتا ہے، جو ان چیزوں کو اس دنیا میں وجود بخشتا ہے؟ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں اپنی باتوں کو ایک جملے کے بعد میں ختم کرنا چاہتا ہوں کہ میری نظر ہے گھڑی کے اوپر، میں اپنی ایک باتوں سے اپنے اس جملے کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باقی رہنے کا رب کا مقصد یہ تھا کہ اس رب کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا معبود اور اپنا خدا ماننے والوں، وہ رب ہمیشہ باقی ہے اور ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی ذات ہے، اس کو کوئی اگر مٹانا چاہے نہیں مٹا سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کے اندر سے اسے ختم کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باہر نکال کر یہ پیش کیا، یا ثابت کر دیا کہ ایک اللہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والی ذات ہے، اس رب کی عبادت کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، قل هو اللہ احد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا، اور اس کے ہمسر اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ یہ توحید کی خالص دعوت ہے۔ ہمیں اس دعوت کو جس طریقے سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام کیا ہے، اسی پیٹرن پر، اسی طریقے سے اس دعوت کو اللہ ہم سبھی لوگوں کو عام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بآیاتہ وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم الرؤوف الرحیم۔